لیاقت بلوچ صاحب، آپ کی اس حلقے سے کیا توقعات ہیں؟ دو بڑے تگڑے امیدوار ہیں، ایک سلمان اکرم راجہ ہیں تو پہلی دفعہ، لیکن ان کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے اگر برقرار رہا. دوسری طرف پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں حافظ نعمان صاحب. آپ اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو ہمارے مقابلے میں ہمیشہ جماعتیں اپنے امیدوار بدل لیتی ہیں. پہلے والوں کی ایسی کوئی کارکردگی نہیں ہوتی کبھی وہ لوگوں کا سامنا کر سکیں. اس لیے جو پارٹیوں کی بظاہر ایک پاپولیرٹی ہوتی ہے اسی کے ساتھ عوام کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے. ہم عوام کے اندر موجود ہیں، لوگوں کے اندر موجود ہیں، لوگ ہماری کارکردگی کے بارے میں جانتے ہیں، لوگوں سے براہ راست ایک طویل مدت سے ہمارا رابطہ موجود ہے. اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ بھی لوگوں نے مسلم لیگ کو بھی بار بار آزما کے دیکھا ہے اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کو بھی 2 مرتبہ اس حلقے میں سے کامیابی ملی ہے، لیکن عملاً کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں. اس لیے کورونا کووڈ-19 ہو، سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، یا عام آدمی کی خدمت کا معاملہ ہو، یا عام آدمی کو جو مسائل درپیش ہیں اس پہ آواز اٹھانے میں ہم بالکل ہراول دستے کی صورت میں رہے ہیں. تو اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ بھی اس وقت کی جو صورتحال ہے، عوام کے سامنے جو پریشانی ہے، تو جماعت اسلامی ہی لوگوں کے پاس ایک بہتر آپشن ہے اور جماعت اسلامی ہی ملک کو اور ان حالات کو بہتر اور سدھارنے کا ایک کردار ادا کر سکتی ہے. اچھا بلوچ صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن جو آپ کی جماعت اسلامی کی ہے بہت شاندار کام کرتی ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. لیکن انتخابی سیاست میں پچھلے کم از کم 20 سالوں میں کہنا چاہیے جماعت اسلامی نے اپنی گراؤنڈ لوز کی ہے. ووٹ آپ کا پہلے پی ایم ایل این میں کچھ چلا گیا تھا، اب پی ٹی آئی میں کافی حصہ اس کا چلا گیا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی رہی کہ بھی ایک الائنسز کی پالیٹکس تھی اور ہم نے اتحادوں میں ہمیشہ ایک مخلصانہ کام کیا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جب الائنس بنتے ہیں اس میں ایک بڑے عزائم ہوتے ہیں، بہت چوٹی کے عزائم ہوتے ہیں، لیکن اتحادی سیاست میں پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ سیاست جھوٹ کی بنا دی گئی ہے، فریب کی بنا دی گئی ہے، دغا بازی کی بنا دی گئی ہے. اس وجہ سے خود جماعت اسلامی کے ورکرز کے اندر ایک اعتماد کی کمی پیدا ہوئی. اب 2018 کے الیکشن کے نتائج کے بعد جماعت نے اپنی حکمت عملی اختیار کر لی ہے کہ ہم اپنے انتخابی نشان ترازو اور جماعت اسلامی کا جو کریکٹر اور خدمات ہیں اس کی بنیاد پر. اتحاد اور سے مراد آپ کی جو ایم ایم اے والا مذہبی نہیں، جماعتوں کا اتحاد مسئلہ تھا اس سے نقصان ہوا؟ پی این اے بنا، اسلامی جمہوری اتحاد بنا، متحدہ مجلس عمل بنا، اے پی ڈی ایم بنا. ان سارے اتحادوں میں جو ہمارے تجربات سامنے آئے کہ جماعت اسلامی تو اپنی اس کمٹمنٹ کے مطابق، کیونکہ ہم ضابطے کے قائل ہیں، ہم دستور کے قائل ہیں، ہم جو معاہدہ ہو جائے اس کی پاسداری کرتے ہیں. قطع کلامی ہو جائے گی، لیکن میرا ذاتی ایک رائے ہے، آپ متفق ہو سکتا ہے اسے نہ ہو. قاضی حسین احمد صاحب نے ایک طرز سیاست اپنایا تھا، ظالموں قاضی آ رہا ہے، وہ تھا تو پاپولر جماعت کے کلچر سے ہٹ کے تھا، لیکن مجھے لگا تھا کہ اس نے لوگوں کو کچھ موبلائز کیا تھا. اس کے بعد آہستہ 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 آپ نیچے چلے گئے. میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کے اس دور میں بالکل اٹھان تھا اور ایک نعرے کو پاپولیرٹی ملی، لیکن جب 2008 میں لندن میں کانفرنس ہوئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب نے ہی تجویز کیا تھا کہ مشرف کی موجودگی میں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں دوسرے دن ہی انکار کر دیا کہ نہیں، ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم الیکشن میں جائیں گے. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون جو کہ اس کنسیپٹ کی اور اس نعرے کی پیشکش کر رہی تھی، بعد میں وہ بھی پھسل گئے. تو اس لیے یہ جو قاضی صاحب کی امارت میں اور ان کی قیادت کے زمانے میں جو 2008 میں اے پی ڈی ایم کی شکل میں ایک دھوکے بازی کی گئی، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی اور عمران خان بائیکاٹ کی طرف گئے، اس بائیکاٹ کا جماعت اسلامی کے لیے ایک بڑی نقصان کی گراؤنڈ بنی، جس سے اب آپ اپنے حوالے سے کیا توقعات رکھتے ہیں 8 فروری 8 فروری 2024؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ترازو نشان لوگوں کے اندر پاپولر بھی ہو رہا ہے اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو پیغام دے رہی ہے، منشور دے رہی ہے اور جو موقف پیش کر رہی ہے وہ محض ہوا میں نہیں ہے، محض باتیں نہیں ہیں،
بلکہ اس کی بنیاد پہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ڈیلیور بھی کیا ہے، اور جماعت اسلامی کے اندر ایک کیپیبلٹی اور صلاحیت بھی ہے کہ اپنے دعوے اور اپنے اعلان پر ہم عمل درآمد بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بہت ظہور صاحب، شکریہ، تھینک بہت یو ویری شکریہ۔ مچ۔